اچھا یہ جو ابھی آپ ویلفیئر بنا رہے ہیں عائشہ عامر ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس کا کیا پرپز ہوگا؟ لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ جو لوگ وہ پے نہیں کر سکے، ہماری جو ہے وہ اس وقت بہت ڈسکاؤنٹڈ پرائسز ہیں ہر کے لیے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، وہ ہماری بیس لائن پرائسز ہی بہت لو ہیں، لیکن جو وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے یہ اب ٹرسٹ بن رہا ہے. ہمیں نرسز کی بڑی ضرورت ہے، تو اس کے حوالے سے جو آپ انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں وہ کیا کام کرے گا اور پھر نرسز باہر کیسے جائیں گی؟ میں نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے نا بہت ٹیلنٹ ہے، پوٹینشیل ہے، ٹیلنٹ ہے. بیسیکلی اگر آپ ایک چیز دیکھیں گے اس پوری دنیا کے اندر اس وقت نرسز کی شارٹیج ہے، جو ہے وہ خاص طور پر مڈل ایسٹ کے اندر، امریکہ کے اندر شارٹیج ہے، یورپ کے اندر شارٹیج ہے، اور یہ ایک موقع ہے پاکستان کے لیے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم، میں ہوں علی عباس. پاکستان کے نا اس وقت دو بڑے مسائل ہیں، ویسے تو بہت سے مسائل ہیں لیکن جو ٹاپ پہ ہیں وہ ہے روزگار کا اور اس کے علاوہ ہیلتھ کا. آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا 22 سال جو ہیں وہ کیلیفورنیا میں گزارے، وہاں پہ ڈاکٹر ہیں اور وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو سرو کر رہے ہیں. یہاں پہ آیا جب پاکستان میں تو مامو کانجن ایک ایسا علاقہ ہے جس کی جو لوگوں نے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سنا ہوگا. یہ فیصل آباد سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہے. مامو کانجن میں انہوں نے اپنا ہاسپٹل بنایا، ابھی نرسنگ کالج بنا رہے ہیں، آئی ٹی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ بنا رہے ہیں. مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں لوگ جو جس علاقے سے پاکستان سے باہر جب وہ جاتے ہیں، جب وہ بہت مال کما لیتے ہیں یا جب ان کی ویلتھ اچھی ہو جاتی ہے تو وہ پھر آ کے واپس اپنے علاقے میں کام کرتے ہیں. کیونکہ گورنمنٹس بھی جو ہیں وہ بڑے علاقوں میں تو کام چل رہے ہوتے ہیں، جیسے لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، فیصل آباد میں ہے، اسلام آباد میں، بڑے علاقوں میں بہت کام گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے، شاید انہیں دکھانا ہوتا ہے یا جو بھی ان کا مقصد ہوتا ہے. لیکن جو لوگ اپنے علاقے کو آ کے سرو کرتے ہیں وہاں پہ ویلیو ایڈ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے جو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی لائف میں ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے. کیونکہ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ لوگ جب کوئی بیمار ہوتے ہیں، جب کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، اس پہ جب لوگ کسی دوسرے شہر میں ٹریول کرتے ہیں تو راستے میں بہت ساری اموات ہو جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے جو اپنا ٹرسٹ ہے وہ وہاں پہ قائم کیا ہے، عائشہ عامر میموریل ہاسپٹل. یہ تو ہاسپٹل ہے، اس کے بعد جو ایک پلاننگ ہے ان کی کہ یہ ٹرسٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. وہاں پہ ڈاکٹر عامر صدیق صاحب سے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اور ایک ٹی وی چینل کا بھی اجرا کرنے لگے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہیں، تو میں آئیے آپ کی ان سے ملاقات کروں. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. صدیق صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی شخصیت میں بہت ورسٹائلٹی ہے. میڈیکل کے ساتھ ساتھ آپ ہاسپٹل بھی رن کر رہے ہیں، اس کے علاوہ سین فرانسسکو میں آپ رہتے ہیں، پھر آئی ٹی میں آپ آ رہے ہیں، اس کے بعد نرسنگ کالج آپ بنا رہے ہیں، ٹی وی چینل ایک لانچ کر رہے ہیں. تو یہ عموماً ڈاکٹرز کے بارے میں ہمیں سنا ہے کہ وہ ذرا کم گو ہوتے ہیں اور زیادہ لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے، اپنے کام میں زیادہ مگن رہتے ہیں، انٹروورٹ پرسنالٹی ہوتی ہے. تو آپ یہ سارے کام کیسے کر لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی، اور جہاں تک آپ کے انٹروڈکشن اور جو کویسچنز وغیرہ ہیں ان کے اندر جو ہے نا بیسک مقصد تھا ہاسپٹل بنانے کا اپنے علاقے میں. جی. مامو کانجن جو ہے یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا فیصل آباد سٹی سے جو ہے وہ اس کا فاصلہ ہے. آتا یہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں ہی ہے، بلکہ یہ لاسٹ ٹاؤن ہے. اس کے بعد آگے ٹوبہ ٹیک سنگھ کمالیہ اور ادھر ساہیوال شروع ہو جاتا ہے. تو میری پیدائش اسی علاقے کی ہے، حالانکہ میری سکولنگ ساری لاہور کی ہے. والد صاحب کو ادھر جاب مل گئی، ٹیچر تھے وہ، تو میری ساری سکولنگ ادھر کی ہے. لیکن ہمارا اس علاقے کے ساتھ ناتا نہیں ٹوٹا. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ جو چھوٹے علاقے ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مختلف سہولیات کا جو ہے نا وہ کمی ہوتی ہے، ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں. جی. اور وہاں پر بھی یہی مسئلہ مسائل کہ خاص طور پر دن کو تو آپ کو کوئی نہ کوئی ڈاکٹر مل جاتا ہے، لیکن رات کو آپ کو وہاں ڈاکٹر نہیں ملتا. اور اب کچھ سڑکیں ڈیفینیٹلی بہتر ہوئی ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک جب سڑکیں نہیں ٹھیک تھیں تو لوگ رستے میں وہاں سے قریب ترین آپ کو فیصل آباد جو ہے الائڈ ہاسپٹل جو ہے نا وہ تقریباً 2 گھنٹے کی سفر ہے. اور 2 گھنٹے کا سفر کرتے کرتے جو ہے نا اکثر جو ہے نا وہ زندگی کی بازی ہار جاتے تھے لوگ.
کوئی ایکسیڈنٹ ہے یا کسی کو اگر ہارٹ اٹیک یا کوئی اور پرابلم ہوئی ہے. ہمارا چونکہ اس علاقے سے تعلق تھا, میری وائف کا بھی اسی علاقے سے تعلق تھا, جی, تو ان کی ہمیں ایک پرسنل ایکسپیرینس بالکل اسی طرح ہوا کہ ہم شادی پر آئے تھے 2012 میں. تو اس وقت جو ہمارا بیٹا جو تھا وہ 2 سال کا تھا, تو شادی کے لیے آئے, مہندی کی رات اس کو بخار ہو گیا, تو ہمیں اسی رات وہ شادی چھوڑ کر فیصل آباد شہر جانا پڑ گیا, کیونکہ وہاں پر کوئی ڈاکٹر نہیں تھا. رات 9 بجے 10 بجے نہ کوئی ہاسپٹل نہ کوئی کلینک. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ میری وائف کی بھی خواہش تھی, میری بھی خواہش تھی, حالانکہ اس وقت ابھی ہم امریکہ میں بھی جو ہے نا چیزیں سیٹ ہو رہی تھی, اپنا ایک کیریئر بنا رہے تھے, لیکن خواہش اس وقت ہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی توفیق دی, ہمارے اتنے ریسورسز بن گئے, تو ہم اپنے علاقے میں ایک ہاسپٹل ضرور بنائیں گے. صحیح. تو اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. 2018 کے اندر میری وائف کی جو ڈیتھ ہو گئی ان ایکسپیکٹڈ, تو امریکہ میں ڈیتھ ہو گئی. تو وہ پھر اس مشن کو جو ہے نا وہ میں نے اس کے بعد, جیسے بندہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے کرنا ہی کرنا ہے, جی, تو اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے لیے صحت کی سہولت کے لیے ہم نے بیسیکلی ہاسپٹل بنایا. مقصد یہ تھا کہ ایک 24 آور ایمرجنسی ہو, وہاں پر ہر کوئی ڈاکٹر ہو, ہر قسم کی ایمرجنسی سہولت ہو. اور اب ماشاءاللہ سپٹمبر 2023 سے ہاسپٹل فنکشنل ہے. اس پورے علاقے کو جو ہے وہ 24 آور ہر قسم کی بیسک اور ایڈوانس سروسز جو ہے نا وہ میڈیکل ریلیٹڈ وہاں پر لوگوں کو مل رہی ہیں. یہ 200 بیڈس کا ہے؟ یہ ٹوٹل 200 بیڈس کا ہے. ٹھیک ہے. 100 بیڈس اس وقت فنکشنل ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بزی ہوتا جا رہا ہے, تو لیکن اب تو 200 بیڈس کی وہ کیپیسٹی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ان علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ان کی نا افورڈیبلٹی بھی نہیں ہوتی, تو ان کو پھر آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ہمارا جو ہے نا 2 اس کے ہیں. ایک تو ہماری پرائسز جو ہے نا اوور آل, اگر آپ کیونکہ جو ہے نا پرائسز بہت کم ہے, اب آہستہ آہستہ لوگوں کو جو ہے نا وہ وہاں پر سمجھ آتی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس علاقے کے لوگ جو ہے نا جو ہمارے ہاسپٹلس میں آتے ہیں, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اباؤٹ 80% لوگ جو ہے نا انہوں نے کبھی پہلے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو افورڈ کر ہی نہیں سکتے تھے. ہمارا پرائیویٹ ہاسپٹلس ہے جو ہے نا, وہاں پر ہم جو ہے نا ان سے فیس لیتے ہیں, لیکن ہماری فیس جو ہے ایک کنسلٹنٹ ہے, وہی کنسلٹنٹ جو ہے فیصل آباد شہر میں 2,500-3,000 ہزار لیتے ہیں. ٹھیک. ہمارے یہاں وہ کیپڈ ہے کہ وہ 600 سے 800 سے زیادہ نہیں لیتے. صحیح. جو لوگ وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے, ہمارے پاس ڈسکاؤنٹ کا بھی ایک طریقہ کار ہے. اور اب جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ٹرسٹ بنا رہے ہیں, فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں, اس کے ذریعے سے جو لوگ بڑے سرجیکل پروسیجرز افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, اب ہم اس ٹرسٹ کے ذریعے سے, جیسے آرتھوپیڈک کا کوئی بھی ٹراما آ جائے, جی, لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, ہمارا ٹرسٹ اس کو فلی جو ہے نا وہ سپورٹ کرتا ہے اور اس کا پے کرتا ہے. تو اب آہستہ آہستہ جو ہے نا مقصد جو یہی تھا کہ جو سب سے امپورٹنٹ ضرورت ہے بن تو جائے, تاکہ کوئی ایمرجنسی جو ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو کچھ نہ کچھ فوری ٹریٹمنٹ تو ملے تاکہ جانیں بچ سکیں. اب میں بتاتا ہوں کہ ایمرجنسی جو ہے نا یہ ہماری جو ہے نا ہم نے ایک اپنے ہاسپٹل کا ایک سمجھ لیں کیا کیئر کارڈ کے نام سے نا ایک کارڈ دیا ہوا ہے. وہ کارڈ جو ہے نا وہ 500 روپیز کا جو ہے نا 500 روپے کا ایک کارڈ آپ لیں. ٹھیک ہے. آپ پورا سال جتنی مرتبہ مرضی آپ ایمرجنسی ہیں, آپ کو ایمرجنسی ایڈمیشن فیس فری ہے. اوکے. پورے سال کے اندر, مطلب ہماری اس وقت جو ہے نا ادروائز 500 روپے فیس ہے ایمرجنسی ایڈمیشن فیس. صحیح. لیکن آپ وہ 500 کا فیس دینے کے بجائے کارڈ بنوا لیں اور آپ پورا سال جتنی مرتبہ مرضی ہے آپ کو ایمرجنسی فیس جو ہے نا دوبارہ نہیں دینی. اچھا, یہ تو بڑی مناسب ہے 500 روپے تو فیس پورے سال کے لیے. پورے سال کے لیے سمجھ لیں 500 روپے میں آپ جتنی مرتبہ مرضی ریگارڈ لیس, آپ بے شک روز آئیں جب بھی ہیں, یہی چیز بیسیکلی جو ہے نا ہمارا مقصد یہ ہے کہ باقی چیزوں کو لوگ جو ہے نا مینیج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپریشن کروانا ہے, اس کا ویٹ کیا جا سکتا ہے, پیسے ارینج کر, لیکن ایمرجنسی کے اوپر ویٹ وہ تو فوراً آپ نے ٹریٹمنٹ دینا. اور ایمرجنسی میرا سب سے بڑا فوکس یہی ہے, بے شک وہ نیو نیٹل ہے کیونکہ میں خود نیونیٹالوجسٹ ہوں. جی. نیو نیٹل ہے, گائنی کی ایمرجنسی ہے, یا جو ہے میڈیکل ایمرجنسی ہے, سرجیکل ایمرجنسی ہے, کسی قسم کی بھی ایمرجنسی کے آلموسٹ ہم 500 روپے ہماری کم سے کم کارڈ کے بعد وہ بھی فری ہے, وہ بھی نہیں دے سکتے ہم, وہ بھی کبھی چارج نہیں کیا. ایمرجنسی سے کوئی بندہ صرف اس وجہ سے واپس نہیں جا سکتا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اچھا, یہ جو ابھی آپ ویلفیئر بنا رہے ہیں عائشہ عامر ویلفیئر فاؤنڈیشن, اس کا کیا پرپز ہوگا؟
ہاسپٹل بنا لیا آپ نے, وہ فنکشن بھی ہو گیا, اب یہ نیا پروجیکٹ, اس کا کیا کام ہے؟ یہ جو ہے نا انٹرسٹنگ, کیونکہ جب شروع میں بتایا تھا میں نے دیکھا کہ ارد گرد جو ہے نا ہمارے علاقے کے اندر ایک جیسے بندہ سروے کرتا ہے کہ کس حد تک لوگ اپنی پاکٹ سے پے کر سکتے ہیں. جی کیونکہ میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ ہر چیز فری کر دیں گے نا جی تو وہ چیز سسٹینیبل نہیں ہے. ہاں کب تک کسی چیز کو کب تک فائنینشلی جی سپورٹ جی, کرتے رہیں گے. کوئی سیلف سسٹینیبل ماڈل ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. یہ این جی او ہے, اس کو این جی او کہہ سکتے ہیں. یہ ٹرسٹ جو ہے نا یہ بیسیکلی یہ اب فاؤنڈیشن کہہ لیں یا ٹرسٹ کہہ لیں, بیسیکلی مقصد اس کا یہ ہے, یہ جو ہم نے ٹرسٹ قائم کیا ہے ابھی تک اس کے اندر صرف میرا اپنا جو ہے نا وہ ڈونیشنز ہیں, اوکے, کبھی آج تک کسی اور سے لی نہیں ہے. صحیح. لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ جو لوگ وہ پے نہیں کر سکتے ہیں اپنے, حالانکہ ہماری جو ہے وہ اس وقت بہت ڈسکاؤنٹڈ پرائسز ہیں اور وہ فکسڈ ہیں ہر کے لیے, یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے, وہ ہماری بیس لائن پرائسز ہی بہت لو ہیں. لیکن جو وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے یہ اب ٹرسٹ بن رہا ہے. ایک تو یہ کہ ہاسپٹل, اور وہ بھی بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو بہت زیادہ اس علاقے میں کم بھی افورڈ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ اس ہاسپٹلس کے اندر 80% لوگ وہ ہوتے ہیں جو پہلے کبھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئے ہی نہیں. صحیح ہے. اب آپ اس ہاسپٹل میں جائیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرکاری ہاسپٹل ہے, اتنا رش ہوتا ہے لوگوں کو کیونکہ ہماری پرائسز ہی اتنی کم ہیں. صحیح صحیح. لیکن کئی سرجیکل پروسیجرز, کئی ایکسپینسو, کسی کا این آئی سی یو میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے. ہمارے پاس میڈیکل آئی سی یو ہے, سرجیکل آئی سی یو ہے, نئے نیٹل آئی سی یو ہے. نئے نیٹل آئی سی یو جو ہے وہ جو ہے یہ بچے جو پری میچور پیدا ہوتے ہیں اور جن کو پرابلمز ہوتی ہیں, یہ آپ کو فیصل آباد سے لوگ بعض کا ریفر ہو کر اس ہاسپٹل میں آتے ہیں. اتنا ہمارے پاس, کیونکہ میں خود نیونیٹالوجسٹ ہوں تو اتنی ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں. اس کا ہم آلموسٹ ایز کمپیئر ٹو کسی بھی, ایک میں بتاتا ہوں کہ جو ہے نا وہ مینلی جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں یہ ایک رات کا 15 سے 20 ہزار لیتے ہیں, ہمارے یہاں 1 سے 2 ہزار. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی جو لوگ وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے جی جی, ان کے لیے ٹرسٹ ہے. پلس ٹرسٹ جو ہے نا یہ ملٹی ہے. جب وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ وہاں پر لوگ کیوں نہیں افورڈ کر سکتے ہیں, مطلب ایک زرعی علاقہ ہے وہ, چھوٹی چھوٹی اب زمین, لوگوں کے پاس اب زمینیں نہیں رہ گئی. وہ جو پہلے افورڈ کر سکتے تھے زمینوں کے آگے, کاشتکار ویسے ہی بڑا پس گیا ہماری تو معاشرے میں. اور دوسرا یہ کہ زمینیں ڈیوائیڈ ہوتی اب وہ جو ہے نا ایک فیملی جو ہے نا اپنے اب زمینداری کی وجہ سے جو زمینوں سروائیو نہیں کر رہی نہیں. ایگریڈ, بالکل ٹھیک. پھر یہ کہ وہاں پر جو ہے نا وہ ویسے ہی اوور آل جو ہے نا وہ ایک, جیسے میں نے کہا کہ بیکورڈ ہے, وہاں ملازمتوں کے چانسز ہی بہت کم ہوتے ہیں. لوگ باہر ہوتے ہیں تو وہ ان کو وہ اتنی انکم نہیں ہے ان کی, تو اس لیے افورڈ نہیں کر سکتے. صحیح. تو ان لوگوں کو جو ہے نا افورڈیبلٹی کے, تاکہ جو ہے نا ان کا علاج کے حساب سے, میرا سب سے بڑا فوکس یہ ہے کہ وہ اپنا جب علاج کروائیں تو یہ وہ ان کو یہ نہ محسوس ہو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. صحیح ہے. تو ٹرسٹ فاؤنڈیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو اس کے ذریعے سے سپورٹ کریں. پلس روزگار کے مواقع, وہاں پر ہمارے علاقے کے اندر جو ہے نا وہ ٹیلنٹ ہے, بہت ہے. بچے بچیاں میں مطلب جو ہے نا مامو کانجن میں بھی بہت ٹیلنٹ ہے. وہاں سے بھی وہ ہاسپٹلس کے اندر ہمیں لوکل عملہ ہی مل گیا. پہلے یہ باہر کوئی فیصل آباد جا رہا تھا, کوئی صاحبال, ان سب کو ہم نے وہاں اکٹھا کیا. ان کے لیے بھی سہولت ہو گئی کہ ان کو روز کا سفر نہیں کرنا پڑتا, ٹرانسپورٹیشن کے ایکسپینسز ان کے کم ہو گئے. ایگزیکٹلی. تو وہ جو ہے نا وہ ایک سمجھ لیں کہ جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے کہ یہ جو ہے نا اس کے اندر اور بھی پوٹینشیل ہے, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. وہاں پر جو ہے نا اوور آل غربت کو ختم کرنے کے لیے کیا بیٹر سے بیٹر پروگرام ہو سکتے ہیں. ہمارا یہ ہے کہ ہم اس طرح کے نیٹنگ یونٹس وہاں بنائیں, کچھ اس طرح کے کریں کہ جس میں لوگ جو ہے سلائی مشینیں آپ ان کو دیں گے. سلائی مشینیں بھی اس کا پارٹ ہے, لیکن میرا یہ ہے کہ جو ہے نا کوئی ایسی اسکل لیب, مطلب جو ہے نا کسی کو پیسے دینے کے بجائے اگر آپ ان کو کوئی ہنر سکھا دیں, مشری دیں نا, پکڑنی سکھائیں. ہمارا یہ ہے کہ اسکلڈ انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں جس کے اندر ہم ان کو ان کی جو ہے نا وہ مختلف ہے, جیسے کمپیوٹر کے کوئی ایسے کورسز کروائے جائیں, جدید کورسز کروائے جائیں, نیٹنگ کے, سلائی کڑھائی کے ایسے جدید کورسز کروائے جائیں. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ مطلب جو ہے نا کہ ایک کہ ہر بندہ باعزت طور پر جو ہے نا کوئی نہ کوئی روزگار بنا سکے. تو یہ جب ٹرسٹ فاؤنڈیشن کا ہے کہ ہم پورے اپنی سوسائٹی کو, صحت کی سہولت تو ہے ہی ہے, لیکن اس کو افورڈ کرنے کے لیے بھی ہم ان کو جو ہے نا کوئی نہ کوئی سکلز جو ہے وہ دکھائیں. تو ٹرسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نہ صرف انوائرمنٹ کو وہاں بہتر کریں, لوگوں کو تھوڑا سا اویئرنیس دیں کہ
جو ہے نا وہ ہیپاٹائٹس سی اس علاقے میں بہت ہے, Hepatitis C, کیونکہ سیوریج کا نظام وہاں بالکل نہیں ہے. لوگوں نے گھروں کے اندر ہی جو ہے وہ کیا کھوئیاں کہتے ہیں جو سیپٹک ٹینک, وہ مطلب ان کو کوئی اویئرنیس نہیں ہے. ہینڈ پمپ جو ہوتے ہیں, ہاں وہ جو ہے نا وہ پانی اس کا خراب ہوتا جا رہا ہے, جو ہے نا انڈر گراؤنڈ ہے. تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں. پانی ٹریٹمنٹ پلانٹس ہم نے خود بھی لگائے ہوئے اس علاقے میں, مزید لگائے جائیں, لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. لیکن سب سے بڑا ہے کہ ان کے لیے روزگار کا بندوبست کیا جائے, باعزت روزگار. اور میرا بس روزگار کی طرف بھی آتے ہیں, کیونکہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا پاکستان کے مسائل بڑے ہی دو ہیں, صحت کا ہے اور روزگار. اور آپ نے بڑا پن پوائنٹ جو ہے نا وہ پاکستان کے 2 مسائل ہیں ان کو پکڑا ہے. اچھا میں نرسنگ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب میں جہاں بھی جاتا ہوں, سعودی عرب میں جاتا ہوں, دبئی میں جاتا ہوں, ابھی میں امریکہ سے کل ہی واپس آیا ہوں, یا یو کے میں جاتا ہوں, تو نرسنگ کا وہ کہتے ہیں ہمیں کسی طریقے جو ہے وہ نرسنگ, ہمیں نرسیں لا دیں, ہمیں نرسز کی بڑی ضرورت ہے. تو اس کے حوالے سے جو آپ انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں وہ کیا کام کرے گا, اور پھر نرسز باہر کیسے جائیں گی؟ ہاں یہ جو ہے نا یہ جو ہے کہ جب میں ادھر واپس آیا, مقصد جو تھا نا ہاسپٹل بنانا ہی تھا. ٹھیک ہے. جب تھا نا جیسے کافی عرصے سے پلان تھا. جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے نا بہت ٹیلنٹ ہے, پوٹینشیل ہے, ٹیلنٹ ہے. پاکستان جو ہے نا اس کے اوپر, میں خود امریکہ میں رہتا ہوں. پاکستانی بڑی محنتی قوم ہے, ان کو اپارچونیٹی چاہیے. اور ہمارے آبادی کے مسائل یا جو بھی آپ کہہ لیں, وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو اپارچونیٹیز ہیں نا یہ کم ہوتی جا رہی ہیں. اب بیسیکلی اگر آپ ایک چیز دیکھیں گے, اس پوری دنیا کے اندر اس وقت نرسز کی شارٹیج ہے, اور جو ہے وہ خاص طور پر مڈل ایسٹ کے اندر, امریکہ کے اندر شارٹیج ہے, یورپ کے اندر شارٹیج ہے. اور یہ ایک موقع ہے پاکستان کے لیے بھی ایز اے ہول, اور سب کے لیے بھی کہ یہ جو ہے نا ہم, یہ ایک ایسا ٹیلنٹ ہے, ایک بہت باعزت روزگار ہے. اس میں جو ہے نا انکم بھی اچھی ہے, انکم بھی اچھی ہے. یہ لوگ جو ہے نا وہ ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں اگر ان کو باہر جابیں مل جائیں. پاکستان کے اندر بھی نرسنگ کی شارٹیج ہے. اب اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم اپنا نرسنگ جو ہے نا وہ کالج بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ BSN لیول تک 4 to 5 ایئر کا جو ہے نا کورس جو ریگولر ہوتے ہیں, 4 to 5 ایئرس کا. ٹھیک ہے. BS ہوگا ہاں BSN کہتے ہیں, جو 5 سال کا ہو جاتا ہے. یہ انٹر کر کے آپ FSC جس نے کی ہوتی ہے, FSC کے بعد, FSC کے بعد FSC کے بعد جو ہے نا سائنس کے اندر جو ہے نا گورنمنٹ بناتی ہے میرٹ, جب آپ اس کے شامل ہو جاتے ہیں سسٹم میں. لیکن ہمارا جو ہے نا مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے وہ جو نرسز ہیں وہاں سے جو گریجویٹ ہیں ان کو بیسیکلی تیار ہی کرنا ہے کہ وہ باہر جو ہے نا پاکستان سے باہر ان کو جاب ایزیلی مل جائے. ہمارا فوکس ہی ہے. ہم نے صرف نرسیں نہیں بنانی, ہم نے ان نرسز کو ہم نے ٹرین کرنا ہے, ان کو عربی کورسز جو ہے وہ مست کرنے ہیں. یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے ویسے, کیونکہ عربی جو ہے وہ تھوڑی بہت ہی آئے گی تو اس سے آپ کے اور زیادہ جو ہے نا وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. انگلش تقریباً سارے بول ہی لیتے ہیں پاکستان میں. بالکل ایسے ہی. اب تو پاکستان میں جو ہے نا وہ رکشا ڈرائیور بھی کوئی نہ کوئی بتا رہا ہوتا ہے, آئی ایم گوئنگ ویئر یو وانٹ ٹو گو, اتنا وہ بول ہی لیتا ہے. ایگزیکٹلی ایسے جو گورے آ رہے ہوتے ہیں نا ان کو ڈیل کر ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے. تو وہ جو ہے نا انگلش تو ویسے بھی میڈیم ہے ادھر ایجوکیشن کا بھی, تو اس کو سیکھنا تھوڑا سا ایزی ہے, بہت ایزی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو نرسز اس کے اندر عربی کورسز کو بھی کمپلسری کریں. اچھا یہ ویسے بڑا کریٹیو ہے, یہ میں نے آج تک پاکستان میں نہیں سنا کہ نرسنگ کو جو ٹرین کر رہے ہیں لوگ وہ عربک لینگویج کو اس میں شامل کر رہے ہیں, کورس کا حصہ بنا رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہے نا اس وقت خاص طور پر مڈل ایسٹ اور خاص طور پر سعودی عرب میں بہت زیادہ ایکسپینشن, بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنے کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں وہاں پر. آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے جو ایک ریسٹرکٹیو کمیونٹی تھی سعودی عرب کی, اس کو وہ کھول رہے ہیں. اب اس سال سے کوئی بھی فارنر جو ہے وہ انویسٹ کر سکتا ہے سعودی عرب میں. صحیح صحیح. کوئی بھی جائیداد خرید سکتا ہے, پراپرٹی خرید سکتا ہے. جی جی. پھر اب انہوں نے پروگرام کفیل والا سسٹم ختم کر دیا ہے انہوں نے. ہاں اگر آپ کے پاس ان کی ریزیڈنسی اگر آپ لے لیتے ہیں, انہوں نے مختلف اس کے ماڈلز بنائے ہیں. صحیح. انہیں میں سے ایک ماڈل میرے پاس بھی ہے, ایک پریمیم ریزیڈنسی کارڈ ہے. اوکے. جو کہ ظاہر ہے وہ اس سے آپ میرے اس پریمیم ریزیڈنسی کارڈ کی وجہ سے میں کوئی بھی کمپنی سعودی عرب میں کھول سکتا ہوں, کوئی بھی جائیداد خرید سکتا ہوں, جو کہ آگے میرے بچوں میں بھی ٹرانسفریبل ہے. صحیح. تو اب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہاں پر بہت اپارچونیٹیز آ رہی ہیں.
پورے مڈل ایسٹ میں. آپ دبئی کو لے لیں, یہ جو ہمیشہ سے ہب رہا ہے جی, اس کے علاوہ عمان ہے, کویت ہے, اب وہ وہاں پر بہت زیادہ اپارچونیٹیز ہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم جب نرسز ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کو فائنل ایئر کے اندر جی, کم از کم 1-3 مہینے کی ایکسٹرنشپ کروائیں کسی بھی مڈل ایسٹ کے کسی بھی ہاسپٹل میں, جو اب ہم کام آج کل کر رہے ہیں افیلیشن پر, اوکے, تو وہاں پر ہم ان کو ایکسٹرنشپ کروائیں, عربی سکھائیں. اس کے علاوہ ظاہر انگلش کا ایکسپوجر تو ان کو ہونا ہی ہونا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا جو جدید جو ہے نا نرسنگ, اگر آپ کہیں ایک ہب ہے تو وہ فلپین ہے. فلپینز, صحیح, تو فلپین کے ایک تو اسی طرح یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارے جا رہے ہیں, وہاں پر ایکسٹرنشپ کریں تاکہ جو ہماری نرسز ہے ان کو فائنلی یہ ریڈی ایکسپوجر بھی ملے. ویسے تو جو آپ کا یہاں پہ عائشہ میموریل ہاسپٹل ہے, عامر عائشہ میموریل ہاسپٹل, اس میں بھی وہ ٹرینڈ ہو سکتی ہیں. ٹرین تو یہی ہوں گے, مطلب کیونکہ آپ کا پورا وہ پیکج بن رہا ہے نا کہ آپ کا پہلے انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پہ کچھ جو تعلیم ہوگی, تھیوری وہ پڑھیں گی وہاں پہ, اس کے بعد وہ آپ کے اپنے ہاسپٹل میں آ جائیں گی, ان کی پریکٹس وہاں پہ ہو جائے گی. پھر تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ان کو فلپائن یا آپ ان کو عرب کسی ملک میں انٹرنشپ کے لیے بھیجیں گے. اس کے بعد پھر وہ ورلڈ کے لیے اوپن ہے, جہاں مرضی ہو چلے جائیں. یہ ایک پورا اپنے بڑا خوبصورت سائیکل بنایا ہے نرسنگ کے حوالے سے. اور اسی میں نا انٹرسٹنگلی اب ہم اپنا جو ہے نا ایک بنا رہے ہیں ریکروٹمنٹ ایجنسی. جی, اس ریکروٹمنٹ ایجنسی بیسیکلی اسکلڈ بیس جو ہے نا, ہم ان کو ان کے گریجویشن سے پہلے ان کے لیے جاب کو بندوبست کریں گے. ٹھیک, کہ وہ ان کو جو باہر ہے نا, جہاں پر بھی کسی بھی ہاسپٹل کے اندر, وہ گریجویشن کے ساتھ ساتھ ہی ان کا پورا پلان ہو کہ وہ کس ملک میں جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں, ان کو جابیں دیں گے. تو یہ پورا پیکج ہے کہ صرف ایک نرسنگ اسکول ہی نہیں ہے, یہ بیسیکلی ایک لائف چینجنگ جو ہے نا یہ مومنٹ ہونی ہے ان کے لیے, کہ آپ ایک دفعہ اس سسٹم میں انٹر ہو جائیں گے تو آپ کے لیے آگے جو ہے نا ایک پورا آگے پلان ہے کہ آپ جس طرف جانا چاہتے ہیں, جہاں جانا چاہتے ہیں. ہمارا انسٹیٹیوٹ, ہمارا جو ہے وہ پورا فوکس یہ ہے کہ ان کو ہم جو ہے نا وہاں تک آگے تک جو ہے نا ان کو پورا ایک پلان دیں, اور وہ اس کا حصہ ہوگا جب وہ وہاں پر جو ہے نا وہ نرسنگ میں ایڈمیشن ہوگا. اچھا, آپ بات کر رہے تھے کہ سعودی عرب نے 8 لاکھ کے قریب کوئی ان کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ 8 لاکھ لوگ جائیں گے یہاں سے. بالکل, میں نے کچھ ایسا ہو سکتا ہے اس میں کمی بیشی ہو, لیکن یہ میں دیکھ رہا ہوں اصل میں میرا اس کا مطلب دنیا میں اپرچونٹیز موجود ہیں, اپارچونیٹیز بہت ہیں. میں جو ہے نا لیکن اسکلڈ اور ٹرینڈ لوگ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. اصل میں ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جی, کہ وہ جو ہے نا ہمارے ہاں انٹرینڈ لوگ جو ہے نا ان کو ہم وہاں پر سعودی عرب میں وہاں پر بھی ظاہر ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جی, جی, تو ہمارے جو یہاں سے جو جاتے ہیں وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو وہاں پر لیبر کے علاوہ جاب نہیں کر سکتے. اور لیبر جاب, یہ ٹیکسی ڈرائیورز میں نے دیکھے ہیں وہاں پہ, وہ سارے ہی پاکستانی دیکھتا ہوں میں. ہاں جی, وہ ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ اب وہ جابیں جو ہوتی ہیں یا کوئی ہوتی ہیں وہ ساری فیلڈ بیسڈ ہوتی ہیں. جب آپ کے پاس ایک ڈگری ہو, آپ کسی بھی میڈیکل میں, جیسے میں نے کہا کہ آپ ہاسپٹیلٹی میں جاتے ہیں, جو ہے نا آئی ٹی کے اندر آپ جب جاتے ہیں تو یہ زیادہ ریٹینشن والی جابیں ہوتی ہیں. ان میں ایک جیسے ہے کہ یہ آفس جابز ہوتی ہیں, ایک جس کو ہم جو ہے نا وہ وائٹ کالر جابز کہتے ہیں, اور جو ہے مطلب جو ہے نا کہ اس میں اچھی انکم بھی ہے, اچھا سٹیٹس بنتا ہے, آپ افورڈ کر سکتے ہیں اپنی پوری فیملی کو. اور دوسرا یہ کہ یہ عام طور پر اب خاص طور پر مڈل ایسٹ سعودی عرب میں اب یہ کفیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی ان میں. صحیح ہے. آپ بہت سی اپارچونیٹی, اب تو بہت اپارچونیٹیز ہیں, گورنمنٹ بھی انیشیٹو لے رہی ہے. ہمارا بھی یہ ہے کہ ہم بھی اسی گورنمنٹ کے پروگرامز کا یا گورنمنٹ کو فالو کرنا چاہتے ہیں کہ جب اتنی اپارچونیٹیز ہیں تو اپنے لوگوں کو جو ہے نا جس حد تک ہم باہر بھیجتے ہیں. یہ کہنا عموماً جو ہے نا پاکستان کے کبھی بھی کسی بھی ملک میں, آپ چائنا کو لے لیں, انڈیا کو لے لیں, اب اگر آپ کہتے ہیں کہ جو چائنا, اگر میں کہتا ہوں کہ اگر آج ایک بہت بڑی معاشی طاقت ہے جی, تو یہ اصل میں وہی برین واپس آیا ہے جو ایک دفعہ یہاں سے پاکستان ان چائنا سے باہر گیا ہے, ان یونیورسٹیوں میں ان میں وہاں پر کام ایکسپوجر لیا انہوں نے وہاں پہ, ایکسپوجر لیا. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ وہاں پر اپارچونیٹیز کریٹ کرے, کر بھی ہو بھی رہی ہیں. اور پھر جتنا بھی زر مبادلہ وہ کمائیں گے وہ پھر پاکستان بھیجیں گے. وہ فورن جو فنڈز ہیں, ڈالرز ہیں, وہ بھی پاکستان میں آئیں گے, کیونکہ پاکستان کا ڈالر ہمیشہ سے
کمی رہی ہے نا بالکل پاکستان کو. ایسے یہ اس کا یہ پورا سائیکل بڑا خوبصورت بنایا ویسے آپ نے سارا. یہ جو ہے نا یہ بڑا سب سے بڑا جو امیجیٹ بینیفٹ ہے نا پاکستان کو جی جی یا پاکستان میں ان کی جو فیملیز ہوتی ہیں جی کہ ان کو ڈالرز یا جو ریال ہیں جی. جو ہے نا اس ریمیٹنس آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ امیجیٹ ہے. جیسے کوئی بندہ باہر کام کرے گا اس کی فیملی اور اگلے مہینے سے پیسے بھیجنے شروع کر دے گا. لیکن لانگ ٹرم بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اب دیکھیں میں گیا ہوں یہاں سے گیا ہوں امریکہ میں گیا ہوں. جی جی اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اب وہ ایک جنریشن جو پچھلے 20-30 سالوں کے اندر باہر گئی ہے ان میں سے اگر 50%, 40%, 30%, ایون 20% بھی ڈیسائیڈ کرتی ہیں نا جی کہ ہم پاکستان میں واپس آنا چاہتے ہیں جی 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 تو وہ نہ صرف وہ انویسٹمنٹ لائیں گے جی وہ ایکسپرٹیز لائیں گے جو ان کو ہوا ہے. یس نئے آئیڈیاز آئیں گے, نئی انویسٹمنٹ آئے گی. وہ انویسٹمنٹ ایک ایسا لانگ ٹرم جو ہے نا وہ پاکستان کو اس کا فائنینشیل بینیفٹ ہے. یہی چیز چائنا میں ہوئی ہے, یہی چیز انڈیا میں ہو رہی ہے, یہی چیز پاکستان میں بھی ہو رہی ہے. ڈاکٹر عامر صاحب دنیا اب آئی ٹی کی طرف شفٹ ہو رہی ہے اور آئی ٹی میں بھی اسپیشلائزیشن اے آئی میں زیادہ ہو رہی ہے. آپ اے آئی سے ریلیٹڈ اور جو اپنا یہ پروجیکٹ ہے آپ کا جس میں آپ اپلیکیشنز بنانا سکھائیں گے اور اے آئی کے ذریعے آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں بہت سارے کام ہوں گے, اس پروجیکٹ کو ہی بتائیں گے وہ کہاں تک, اس کا کیا پلان ہے؟ یہ جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا وہ آئیڈیا, میں اب ظاہر ہے آئی ٹی اسپیشلسٹ تو نہیں ہوں, میں نے پچھلے 22 سال سے ایز اے میڈیکل ڈاکٹر جو ہے نا وہی پریکٹس کی ہے. جی تو جو ہے نا لیکن یہاں پر جب میں آیا, یہاں پر جب ہمارے پاس اب ہمارا ہاسپٹل جو ہے نا عائشہ میں میموریل ہاسپٹل یہ سارا ڈیجیٹل ہے. اوکے. وہاں پر جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ جب کوئی ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو دیکھ نہیں سکتا جب تک کہ اس کی کمپیوٹرائزڈ سلپ نہیں نکلتے. اوکے. اس کی جو پیمنٹ ہے اس کا سارا ڈیجیٹل ریکارڈ ہوتا ہے. صحیح. اگر ابھی بھی ڈاکٹرز نوٹس بھی ڈالنا چاہیں نا ڈیجیٹلی پیشنٹ کی فائل پر تو یہ فائلوں کی بھی ضرورت نہ رہے, لیکن ابھی آہستہ آہستہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, پیپر لیس کر دیں گے آپ آہستہ آہستہ پورے ہاسپٹل. بالکل ایسے ہی ہے. یہ اوور آل آدھی سے زیادہ دنیا میں ہو چکا ہے. پاکستان میں بھی انیشیٹو آ رہے ہیں اور ہمارا ہاسپٹل جو ہے نا اس کے فرنٹ پر ہے. تو یہ جب وہ آئی ٹی کے لڑکوں کے ساتھ میری انٹریکشن ہوئی جنہوں نے ہاسپٹل کا نیٹ ورک اور یہ پورا سافٹ ویئر انہوں نے بنایا ہے. جی جی. اٹس ناٹ امپورٹڈ, اٹس ناٹ اینی تھنگ ایلس, دے ایکچولی بلڈ اٹ. تو جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے اس کے بعد جب میں نے ان کے ساتھ ڈسکشنز کی اور مجھے پتہ چلا کہ یہ ٹیلنٹ ہے بہت زیادہ اور وہ ہیں بھی لوکل مامو کانجن کے. صحیح ہے. کوئی باہر سے ادھر سے لاہور یا کسی سے وہ یونیورسٹی میں پڑھے ہوں گے کہیں لاہور سے یا اسلام آباد سے. اب انہوں نے پچھلے جو ہے نا تقریباً 2 سال سے ہاسپٹل کے ساتھ اٹیچ ہیں. ان کا آئی ٹی کا ہم نے علیحدہ ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے. اس کے اندر وہ مختلف ایپس مختلف جو ہے نا اب مامو کانجن کے اندر لوگ جو ہے وہ ہاسپٹل کے ساتھ ایپ کے ذریعے سے اپائنٹمنٹ بنا سکتے ہیں. اوکے. تو یہ ایک چھوٹے لیول پر ہو رہا ہے. ظاہر ہے آہستہ آہستہ لوگوں کو جو اس طرح فلانا اس علاقے میں خاص طور پر جہاں بھی کافی سہولتیں نہیں ہیں, لاہور جیسے شہر میں یا بڑے شہروں میں تو یہ سہولتیں ہیں بھی, لیکن ان علاقوں میں بھی ہم یہ چیزیں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. آئی ٹی جو ہے نا یہ فیوچر ہے. یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے آپ کے جیسے ایک زمانہ تھا میڈیکل بہت بڑا فیلڈ تھا. جی جی. انجینئرنگ تھا, مینجمنٹ سائنسز تھی, اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس, ان فیلڈ سے کافی راج کیا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہی ہوتا ہے, وہی قوم یا وہی معاشرہ یا وہی خاندان وہ کامیاب رہتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آگے فیوچر کس چیز کا. صحیح. آگے فیوچر ہے آئی ٹی کا, اے آئی کا. یہ جو ہے نا اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنا ایک آئی ٹی سینٹر بنا رہے ہیں. ہمارا مقصد جو ہے نا وہ بیسیکلی اسکول بہت ہے. میرا ہمیشہ سے مجھے کئی لوگوں نے مشورہ دیا ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے نا میڈیکل کالج کیوں نہیں بنا لیتے. میں کہا میڈیکل کالج اپنی جگہ, لیکن جو ڈاکٹرز بن چکے ہیں ان کو کوئی روزگار تو ملے. میڈیکل کالجز کے تو ایڈمیشن ہی پورے نہیں ہو رہے پاکستان میں. تو میں نے کہا کہ آئی ٹی کالج بنانے سے ہم آئی ٹی سینٹر بنائیں گے, ان کو جابیں دیں گے. یہاں پر آئیں, ایپس بنائیں, کوئی نہ کوئی ایک ایسی ایپ کلک ہو جاتی ہے جو ان کو بھی فائدہ دے گی, ہمیں بھی دے گی. صحیح. اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے مڈل ایسٹ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ. ان کو ایکسپوجر دیں گے, ان کو کانفرنسز اٹینڈ کروائیں گے اور آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کو آئی ٹی جو ہے وہ ایک اگر آپ جو ہے اس میں کلک ہو جاتے ہیں جو ہوں گے, اس میں بہت سے جو ہے نا اپارچونیٹیز ہیں. جی جی. اس کے اندر جو ہے نا آپ کہتے ہیں نا کہ آج کل کے دور میں آپ راتوں رات امیر کیسا ہونا چاہتے ہیں. جی جی.
اس کا جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ نالج بیسڈ اسکل بیسڈ آپ صحیح فیلڈ کے اندر انویسٹمنٹ کریں جو کہ آئی ٹی ہے. آئی ٹی کے اندر آپ ایپس لوگوں کو سروسز دیں. لوگ ملینز جو ہے نا وہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی کراچی بیسڈ جو ہے ایک لڑکے نے جو ہے نا وہ سیکورٹی جو ہے نا اس کی جو ہے نا ایک ایپ بنائی. ریحان جلیل. ہاں جی تو وہ 1.7 بلین ڈالر کی. بلکہ میری ملاقات ہوئی ہے ان سے جب میں ابھی سلیکون ویلی گیا ہوں. تو وہ میں نے تو پڑھا ہے تو میں اتنا خوش ہوا ہوں نا, بہت زیادہ خوش ہوا ہوں کہ یہ ٹیلنٹ ہے پاکستان میں. جی جی کہ انہوں نے ایک جو ہے نا سارا کمپیوٹر استعمال کیا ہے. آپ تو بیٹھے ہی وہاں پہ ہوئے ہیں بالکل سین فرانسسکو میں, اور جہاں پہ سلیکون ویلی ہے, جہاں سے ساری ایجادات اور جہاں سے سارا جو نیٹ ورک ہے یا جو کریٹیوٹی ہے جو ایپس ہے وہ وہیں سے نکلی ہیں ساری. اور اگر آپ مامو کانجن کو سلیکون ویلی کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے اٹیچ کر کے کوئی ایسا برج بنا دیں کہ وہاں کے لوگ یہاں آئیں اور یہاں کے لوگ وہاں جائیں اور کوئی نہ کوئی پاکستان کے حوالے سے کوئی ایپ ڈیولپ کر لیں, تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی. ایگزیکٹلی یہی ہے کہ جو ہے نا وہ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا کہیں نہ کہیں ایک رسک ایک پلیٹ فارم دینا ہوتا ہے. جی. اور وہ کبھی بھی جب آپ جو ینگ ذہن ہوتا ہے نا, یہ جو برین ہوتا ہے, جیسے مطلب جو ہے نا اگر میں اپنی سٹوری بتاؤں تو ایک وہ بھی ٹریڈیشنل تھا. ایون کہ امریکہ کے اندر بھی آپ ایک ٹریڈیشنل جو ہے نا وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں, لیکن بعض کا تھوڑے سے رسک لے کر اپنا جو ہے نا اسمارٹ برین استعمال کر کے اپارچونیٹی دیکھتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر کس چیز میں اپارچونیٹی ہے. جی جی. تو آپ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح یہ جو ینگ برین ہے پاکستانی بڑا شارپ برین ہے. اگر ہمیں جو ہے نا ان کو اپارچونیٹیز دیں, میرا ہے کہ ان کو اپارچونیٹیز دیں. انہوں نے ایسی جو ہے نا وہ انوینشنز کر دینی ہے, انہوں نے ایسی جو ہے نا یہ ایپس یا انہوں نے ایک ایسی انٹیگریشن کر دینی ہے اس پورے سسٹم کے ساتھ کہ یہ خود بخود جو ہے نا یہ نہ صرف جو ہے نا اپنی کمپنی کے لیے اپنے لیے ایک ایکسپوجر دیں گے جس سے اور زیادہ. دیکھیں اب یہ مامو کانجن ایٹ دا اینڈ باہر اگر آپ فرض کیا, تھوڑا سا میں یہاں پر نا آپ کو تصحیح کر دیتا ہوں. میں رہتا ہوں فریزنو میں, سین فرانسسکو میں نہیں رہتا. فریزنو میں رہتا ہوں, یہ سینٹرل ویلی میں آتا ہے کیلیفورنیا. لیکن سین فرانسسکو میں بہت سے ان ٹچ ہوں ساری کمپنیز کے ساتھ, جیسے آپ نے بتایا انہیں کو دیکھ کر ہے. تو میرا یہ ہے کہ جب ہم باہر اگر کوئی یہاں سے, جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اگر ہمارے آئی ٹی سینٹر سے کسی کی کوئی اس طرح کی ایپ کامیاب ہو جاتی ہے یا کوئی اس طرح کا وہ پروگرام لے کر آتے ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں, باہر کے لوگوں کو مامو کانجن نہیں پاکستان ہے. یس. ان کو یہ نہیں ہے کہ یہ مامو کانجن مامو کانجن فیصل آباد میں یا پاکستان میں تو آپ بات کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. پاکستان کا ایکسپوجر ہوتا ہے. ایک کمپنی اچھی بن جائے, اس کا نام بن جائے, پھر اور زیادہ انویسٹمنٹ آتی ہے. تو میرا یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے پروگرام ہیں ان کو ہم جتنا زیادہ پروموٹ کریں گے, سپورٹ کریں گے, اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کریں گے, ٹھیک ہے, تو اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کو. آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اب ایک چیز ہوتی ہے جیسے بندہ شروع کرتا ہے نا تو انسان کوئی ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے. 2030 تک 32 تک آپ کتنی نرسز جو ہے نا وہ پلان کر رہے ہیں, ان کو آپ باہر تک لے کے جائیں گے؟ ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر سال کم از کم جو ہے نا ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہم جیسے ابھی ورکنگ چل رہی ہے اس وقت جو ہے نا ہمارا ارادہ ہے کہ کم از کم یہ 50 جو ہے نا جو ہمارے اپنے انسٹیٹیوٹ کی ہیں 50 نرسز ایوری ایئر. جی وہ اتنی سیٹس ہی ملتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارا یہ ہے کہ جو ہماری ریکروٹمنٹ ہے یہ جو ہے نا اس کا ہمارا جو پلان ہے مطلب جو ہے نا وہ اس میں یہ ہے کہ ہم جو کمپنیز ہیں یہ کمپنیز بیسیکلی رجسٹرڈ ہیں امریکہ میں. کمپنیز کو ہم رجسٹر کر رہے ہیں سعودی عرب میں اور ان کو ہم رجسٹر کر رہے ہیں پاکستان میں. یہ بیسیکلی ایک آپس میں ایک وہ ساری کنیکٹیوٹی ہے. اس کے ہیڈ آفس بن رہے ہیں, ایک جو ہے نا وہ ریاض میں, ایک ہم آفس بنا رہے ہیں لاہور میں, اور مامو کانجن میں سینٹرز ہیں. صحیح. ان سب کو بیسیکلی یہاں پر بھی جو اب لاہور میں جو ہم بنائیں گے انشاءاللہ اسی سال یا اگلے سال تک یہ فلی فنکشنل ہو جائے گا. ٹھیک. اور اس کے ذریعے سے جب ہم جو ہے نا ہماری اپنی نرسز کو تو آتے ہوئے 4-5 سال لگ جانے کیونکہ جیسے پروگرام ہے. جی جی کیونکہ 4 سال 5 سال کا پروگرام ہوتا ہے. اس سے پہلے ہی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسکل بیس عربی کورسز شروع کروا کر وہاں پر کر کے جو اس کا نرسز ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے, ان کو ہم ایکسپورٹ کرنا شروع کر. کتنا ٹارگٹ ہے آپ کا؟ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم کم از کم جو ہے نا یہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ 2000 یہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں نرسز بھی جو ہے نا اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر کوئی اگر نرسز بننا ہر ایک کو نہیں ہوتا. لیکن میرا یہ ہے کہ کم از کم
100 के करीब 100 ठीक 100 के करीब नर्सेज को पूरी दुनिया के अंदर अगर हम हर साल जी। उनको जॉबें दिलवाएं, हमारा जो मेथड है अगर कामयाब होता है और इंशाल्लाह कामयाब होगा, इसके ऊपर बहुत वर्किंग हुई है। सऊदी अरब में भी हम लोगों से मिले हैं, अमेरिका में खुद होता हूँ वहाँ पर भी मिले, पाकिस्तान में जैसे कहा कि टैलेंट है। ठीक अभी अन करीब जो है ना हुकूमत पाकिस्तान की भी विजन है ये कि यहाँ से हम जो हमारे पास जो है ना, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी है जी सीएम साहब मरियम मैं नवाज पिछले साहिबा। दिनों जो है जी, ना जी। उनकी देख रहा था एक स्टेटमेंट उनका एक्सपोर्ट करना एक्सपोर्ट कर देखिए आपके इससे बढ़कर आपके पास जो है ना ये सबसे बड़ी जो है ना चीज़ ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना कि इंसानी ब्रेन, जी जी इससे बड़ी जो है ना एक्सपोर्ट है ही कोई नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए और मैंने हर दुनिया में ब्रांड एम्बेसडर जो है ना वो अब अपने अपने तैनात करते जैसे जा मैंने रहे हैं। कहा कि आप इनको भेजेंगे, आप इसका एक इमीडिएट बेनिफिट है रेमिटेंस की सूरत, जी जी आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट, वो आइडियाज वापस आएंगे, वो जी। एक्सपर्टीज वापस आएंगे, आप कहीं भी जाएंगे आपको वहीं पर ही उन्हीं कंपनीज में पाकिस्तानी और मिलेंगे। जिनका आप जिक्र करें रेहान जलील साहब का, उन्होंने भी मार्का ये जो 1.7 बिलियन डॉलर का मारा है ये सिलिकॉन वैली में मारा है जाके। एग्जैक्टली। तो जितना ज्यादा जो है ना वो आते जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि बसंत आपने बनाई यहाँ? हाँ कैसा रहा पूरा? बहुत जबरदस्त। मैं जो है ना बेसिकली आपने मेरी बचपन में मनाई होगी? हाँ ये मुझे याद है, मैं क्योंकि लाहौर में गुजरी है जी, सारी जी। उम्र, तो हम छतों पर चढ़कर तो जो है ना छतों से छतें फलांगते होते थे। जी, जी। और बड़ी जो है ना वो बसंत चीरे की भी लगे रौनक होंगे। होती थी, बहुत से, बल्कि एक हड्डी भी जो है ना वो टूटी हुई है। अच्छा अच्छा लेकिन जो फन जो एक्साइटमेंट थी ना वो बीच में बस यही है कि जो है ना वो जब हमने बाकी भी जो होता है ना वो ख़त्म हो गया बीच में, जब त्यौहार ख़त्म हो गया तो जी। एक बहुत बड़ी रौनक, जी एक त्यौहार जो लॉरियों का था बल्कि पूरे पंजाबियों का पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर, जी। तो वो ख़त्म हो गया। तो बड़ी खुशी हुई जब पता चला कि जो है ना इस साल हम बसंत को जो है ना दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो ओरिजिनली मेरी फ़्लाइट थी वापसी की 5 फरवरी की, जी जी तो बसंत के वजह से उसको 10 तक किया। सही है। तो पिछले डिसीजन बहुत बहुत किया अच्छा है। आपने। कल हम थे अपना जो है ना हम कल दोपहर 2 बजे से लेकर रात 3 बजे तक जी जी 13 घंटे जो है ना Non-stop। नॉन स्टॉप पतंगबाजी और साथ जो है ना हम अंदरूने लाहौर गए। सही और बड़ी खुशी हुई कि लोग जो है ना इतने एक्साइटेड, और ना किसी रेस्टोरेंट में कोई जो है बड़ी मुश्किल से रिजर्वेशन होटल सारे बुक, होटल सारे कैटरिंग सारे बुकिंग, बुकिंग, मतलब जो है ना आर्टिस्ट हमारे सारे बुक थे। एग्जैक्टली सिंगर हो, फैशन डिजाइनर हो, मॉडल्स हो, जितने भी ये लोग जो थे, है ना कवाली ये वाले। इवेंट्स जो है ना ये इसके मल्टीपर्पसेस होते हैं। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट होता है इकानमी को। इकोनॉमी को इकानमी तभी चलती है जब पैसा सर्कुलेट हो। सही है। मतलब मेरे पास पैसा है बैंक में पड़ा हुआ है, उसको मैं कहीं इन्वेस्टमेंट या किसी चीज़ में नहीं लगाऊंगा तो बाकी लोगों को फायदा ही नहीं है। सही अब वही पैसा उठाकर मैं कोई आर्टिस्ट लेता हूँ, होटल में बुकिंग करवाता हूँ, रेस्टोरेंट में लेता हूँ, कोई गाड़ी लेता हूँ, कोई किराए पर या जो भी है, जी पैसा सर्कुलेशन होती है। बिल्कुल सही है। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, मजीद होने चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि बहुत अच्छा हो गया लोगों को। देखें 2-3 चीज़ें होती हैं, एक होती है जो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को हर सूरत में हमें सपोर्ट करना चाहिए, रिगार्डलेस आपकी पार्टी एफिलिएशन क्या है, ठीक है, आप इसको कहते हैं, क्योंकि इकानमी का साइकिल हम सब के लिए जी। जितना ज़्यादा इस तरह की पैसे की सर्कुलेशन होगी, और उसमें आप जो फिगर्स आ रही हैं कि एक बसंत के त्यौहार के ऊपर कितनी ज़्यादा $1 अरब के करीब सर्कुलेशन हुई है सारी मनी की। इतने लोग बाहर से हैं मनाने के लिए इधर बसंत, और इधर जो एक कारोबार है ये वो वैसे पाकिस्तानी डिस्कनेक्ट हो चुके थे पाकिस्तान से, ओवरसीज जो थे ना, तो इसने कनेक्शन जो है ना वो एक पूरा बिल्ड किया ओवरसीज के साथ। और ये जो है ना खास तौर पर लाहौरियों की तो एक बहुत बड़ी पहचान थी। मैं तो खुद मेरे अपने चेहरे पर, बल्कि मैंने तो भाई वीडियो उड़ती हुई पतंग के एक वीडियो अपने फेसबुक पेज पर भी शेयर की। अच्छा अच्छा। तो कल को एक मतलब पुराना दौर जो है ना वो याद आ गया कि वो जो है ना वो बारबेक्यू चल रहे हैं, चाय चल रही है, गप्पे शप्पे लग रही हैं, जी जी, बो काटे की आवाज़ें आ रही हैं जी। तो जो माहौल पिछले 2-3 दिन से था, हमने तो फिर फुली एंजॉय कल किया। सही। और परसों भी कुछ किया था, लेकिन जो कल किया है वो मतलब मैं कहता हूँ कि इतने अरसे से पाकिस्तान आ रहे हैं जा रहे हैं, एक जो खुशी जो थी ना, जी, जी, जो जी। मेरे अपने चेहरे पर
اور اپنے جو ہے نا وہ دوستوں کے چہرے پر ایک مطلب میلہ تھا, کئی لوگ باہر سے آئے. جی ہم جو ہے نا وہ بلکہ سنا تھا کہ 1-2 دن پہلے لاہور انہوں نے بین کر دیا کسی وہیکل کے انٹرنس کے, اتنے لوگ لاہور میں انٹر ہو رہے تھے. صحیح 1 کروڑ کے قریب لاہور میں لوگ آئے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی سنا ہے. اور یہ جو ہے نا یہ ایک بیسٹ ڈیسیژن تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امن و امان سے گزر گئے. جی شکر اللہ کا. اور جو ہے نا اس کے لیے ڈیفینیٹلی کریڈٹ جاتا ہے سی ایم صاحبہ کو, پنجاب جی گورنمنٹ کو. ڈیفینیٹلی. اور میں بالکل امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے اور زیادہ ایونٹس جو ہے نا, جیسے جو کلچرلز ہیں, اس طرح کے اور ایونٹس ہوں, لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو, اکانومی کا سائیکل اور بہتر چلتا ہے. تو بہت مزہ ہے. ڈاکٹر عامر صدیق صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. یہ ساری گفتگو آپ نے ڈاکٹر عامر صدیق صاحب کی سنی, جس میں نرسنگ اسکول بھی تھا, جس میں آئی ٹی تھی, جو اپلیکیشنس ہیں وہ تھا, اس کے علاوہ جو ٹرسٹ یہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ ہے, ہاسپٹل یہ آلریڈی رن کر رہے ہیں. یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں جس میں ایک جو علاقہ ہے وہ اس کے جو تمام جو اسپیکٹس ہیں وہ گرو کر جاتے ہیں, روزگار بڑھتا ہے وہاں پہ, ہیلتھ اچھی ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی اس کا ایک تو انڈیویجول کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن اگر اس کے آپ بڑے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو انٹرنیشنلی بھی پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان کو ریمیڈنس آتے ہیں تو بہت ملٹیپل جو ہے نا اس کے فائدے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میں آپ کو کہوں کہ آپ سارے جو آپ کے پروجیکٹس ہیں اس میں آپ کو بہت کامیابی ملے, اور کسی نہ کسی طریقے کے لوگوں کے لیے ہیلپ ہو, لوگوں کی لائف میں ویلیو ایڈ ہو, اور خاص طور پہ پاکستان کی جو لوگ ہیں ان کی لائف میں ضرور ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے. آپ کے بات کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.